إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذل والصغار على من خالف أمري من تشبه بقوم فهو منهم. محترم سامعین، دینی بھائیوں اور بزرگوں، خطبہ حاجہ کے بعد جو قرآن کی آیت پڑھی گئی اور اس کے بعد ایک حدیث پڑھی گئی جس کو امام احمد بن حنبل اپنے مسند میں لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. اے مسلمانوں، اے مومنوں، وَلَا تَهِنُوا، کمزور نہ ہو کر، وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی دشمنوں پر غالب رہو، تمہارا ہی چرچا رہے گا، تمہاری ہی عزت رہے گی، تم ہی سب سے اعلیٰ رہو گے، تم ہی سب سے بلند رہو گے. لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم مؤمنین، کہ تمہیں ایمان والا بننا پڑے گا. اگر ایمان والے نہیں رہتے، اگر ایمان تمہارے اندر نہیں رہتا، اگر ایمان کے مخالف کام کرتے ہو، اگر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو سن لو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے عزت کو چھین لے گا. اللہ تعالیٰ غیر قوم کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. صحابہ کو اللہ تعالیٰ دھمکی دیتے ہیں، وہ لوگ جن کے ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جیسے یہ صحابی لوگ ایمان لائے، اگر ویسے ہی ایمان لاؤ گے تو تبھی تمہارا ایمان قبول کیا جائے گا. فَقَدِ اهْتَدَوْا، تبھی تم ہدایت یافتہ ہوگے. لیکن اللہ تعالیٰ وہیں دوسرے جگہ دھمکی دے رہے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا
اے صحابی رسول لوگ، اے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اللہ کے اوپر ایمان لانا چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ سے روگردانی کرنے لگو گے، اللہ تعالیٰ سے اپنا منہ پھیر لو گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا، اللہ تعالیٰ اس چیز پر طاقت رکھتا ہے کہ کسی غیر قوم کو لا کر کے تمہارے بدلے ان سے دین کا کام ہے۔ ثُمَّ لَا تَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ تم اگر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، ایمان کو چھوڑ دو گے، تو وہ ایسے نہیں ہوں گے۔ ایمان کو آج یہی سب سے مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، اے لوگوں، فتنے ایسے آئیں گے، اس سے پہلے عمل کر لو۔ کیسے فتنے آئیں گے؟ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، جیسے رات تاری ہوتی ہے، سورج ڈوبتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، وہ ایسے ہی فتنے آئیں گے۔ اس فتنے سے کون بچے گا؟ اس فتنے سے کون سلامت رہے گا؟ اس فتنے سے وہی بچے گا جس کے پاس ایمان کا نور ہے، وہ ایمان کے نور سے راستہ دیکھے گا، اسے کوئی بھی چیز، کوئی بھی فتنہ اس کو چھو نہیں سکے گا۔ لیکن جس کے پاس ایمان نہیں رہے گا، بہت سارے لوگ ایمان والے بھی رہیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، فتنے بھی ایسے آئیں گے، کئی فتنے ایسے ہوں گے کہ ایک بندہ صبح کو تو مسلمان تھا، صبح کو تو ایمان والا تھا، صبح کو تو ایماندار تھا، لیکن رات ہوتے ہوتے جو ہے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ایسے فتنے وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، کیسے فتنے ہوں گے؟ رات میں تو ایمان والا ہے، لیکن وَيُصْبِحُ كَافِرًا، صبح ہوتے ہوتے سارا ایمان اس کا ختم ہو جائے۔ کیسے فتنے؟ اور کیسے فتنے؟ اور کیا کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعى الامم كما تداعى الاكلة الى غسعتها، اے لوگوں، ایک وقت ایسا ضرور آئے گا، ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ ان تداعى علیکم الامم، ساری امتیں، سارے قوم تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، تمہارے اوپر نصارہ بھی حملہ کریں گے، تمہارے اوپر یہودی بھی حملہ کریں گے، تمہارے عزت کے پیچھے مجوسی لوگ بھی لگے رہیں گے، بدھ بھی تمہارے پیچھے لگا رہے گا، کرسچن بھی تمہارے پیچھے لگا رہے گا، ہندو بھی تم کو مارنے کے لیے آئے گا، ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے۔ اللہ کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتا دیجئے، جب ایسا حال ہوگا کہ سارے امتیں ٹوٹ پڑیں گی، سارے قومیں ٹوٹ پڑیں گی، ہندو بھی مارنے کے لیے آ رہا ہے، کرسچن بھی بندوق لے کر کے آ رہا ہے، مجوسی بھی تلوار لے کر کے آ رہا ہے، سب مل کر کے جب ٹوٹ پڑیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیے کیا اس دن ہم لوگ کم ہوں گے؟ ہماری تعداد کم ہوں گی کہ ایسا حال ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں بل انتم یومئذ کثیر، تم لوگ اس دن آج جتنے ہو اس سے کئی زیادہ ہوگے۔ آج کتنے مسلمان ہیں؟ کتنے مسلمان؟ صحابہ کے دور میں کتنے مسلمان تھے؟ ان کو ہاتھوں میں گنا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی کافر لوگ ڈر کر کے بھاگتے تھے، پھر بھی ان کی عزت تھی۔ اگر کوئی سن لیتے کہ مسلمان آنے والا ہے
تو سمجھ جاتے کہ یہاں چوری کرنے کا کوئی جگہ نہیں، یہاں بھاگ جاؤ یہاں۔ بل انتم یومئذ کثیر، تم لوگ بہت زیادہ ہو اس وقت، بہت زیادہ تمہاری تعداد ہوگی، لیکن کیسے ہوگے تم لوگ؟ کہتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تم لوگ جو ہے جیسے دھول مٹی ہوتی ہے ویسے ہی تم لوگ ہوں گے، زیادہ بہت ہو گئے لیکن دھول مٹی جیسی ہوتی ہے ویسے ہی تم رہو گے، جیسے دھول مٹی میں پانی مار کے جیسے بہ جاتی ہے ویسے ہی تم لوگ رہو گے، تمہاری اوقات یہی رہے گی، تمہاری حیثیت یہی رہے گی۔ بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، بہت زیادہ ہوں گے لیکن سب کے سب دھول مٹی جیسے رہو گے، کوئی تمہاری اہمیت نہیں رہے گی، تمہیں اگر مار دیا جائے گا تو کوئی شور بھی نہیں ہوگا، اور کوئی جانور کو مار دے تو سب چلانے کے لیے تیار ہو جاتے، نہیں، یہ کیا ہے؟ اینیمل رائٹ کے خلاف۔ جب جانور کو مار دیا جائے گا تو جانور کی تو فکر ہوگی کہ جانور مر چکا ہے، لیکن مسلمانوں تمہاری کوئی فکر نہیں کرے گا، تمہیں لاکھوں لاکھوں کو مار دیا جائے گا، ہزاروں ہزاروں کو گولی مار دیا جائے گا، سو کو بم لگا کر کے بلاسٹ کر دیا جائے گا، لیکن وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری اوقات کتنی ہی رہے گی جیسے دھول مٹی کی رہے گی، ایسے تم لوگ رہو گے۔ اور کیا ہے؟ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْعَدُوَّةَ مِنْكُمْ، کہتے ہیں اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ مِنْكُمْ، تمہارے دشمن جو رہیں گے، تمہاری دشمن قوم جو رہے گی، ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارے ڈر نکال دے گا، کوئی تم سے نہیں ڈرے گا، تم لاکھوں کے کروڑوں کے تعداد میں رہو گے لیکن سب کے سب ایسے سینہ تان کر کے رہیں گے، سب کے سب تم کو مارنے کے لیے تیار رہیں گے، تم لوگ کئی زیادہ ہوگے لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، تم سے کوئی نہیں ڈرے گا، بھلے ہی 10 ہوں گے وہ لوگ لیکن سب کے سب جو ہے لیڈر ہوں گے، سب کے اندر حوصلہ ہوگا، کسی کے اندر تمہارا ڈر نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے ڈر کو ان کے دلوں سے نکال لے گا۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور کیا ہے؟ چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے دلوں میں وہن کو ڈال دیں گے، کمزوری کو ڈال دیں گے۔ اللہ کے رسول وہن کون سی کمزوری کی بات کر رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی کمزوری کی بات کر رہے ہیں؟ وَمَنْ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی کمزوری آ جائے گی؟ کیا ہم لوگ اسلحہ سے کمزور ہو جائیں گے؟ ہمارے پاس کیا کوئی لڑنے کی چیز نہیں رہے گی؟ کیا ہم لوگ کمزور ہو جائیں گے؟ بدن میں کمزوری رہے گی؟ کون سی کمزوری ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہارے اندر 2 چیزیں آ جائیں گی، اب جب یہ 2 چیزیں آ گئی تو تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کمزوری پیدا کر دیے، تمہارا جو ہے مخالف بھی تم سے نہیں ڈرتا، تم کروڑوں کی تعداد میں بھی ہو پھر بھی وہ ڈرتا نہیں ہے، اور تم کو مولی ٹماٹر گاجر کی طرح کاٹتے ہوئے چلے جائے گا۔ کب ہوگا؟ جب تمہارے اندر 2 چیزیں ہو جائیں گی۔ کیا ہے؟ حب الدنیا، پہلی چیز حب الدنیا، کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی، دنیا دنیا دنیا، پیسہ پیسہ، روپیہ روپیہ کرنے لگو گے، دنیا چاہو گے کہ چاہو گے کہ دنیا مل جائے، دنیا میں کامیاب ہو جائے، ایک بڑا سا بلڈنگ بنا لے، ایک بلڈنگ بن جائے گا تو سوچو کہ دوسرا بنا لے، ویسے ہی کر کے دنیا میں مگن ہو جاؤ گے، دنیا ہی تمہارے اوپر گالیاں آ جائے گی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے حدیث میں بھی فرماتے ہیں کہ میرے صحابیوں سنو، انی لا اخشی علیکم، کہ میں تم سے یہ ڈر نہیں رکھتا ہوں کہ تم لوگ کتنے میں پڑ جاؤ گے، نہیں،
مسلمانوں تم پر یہ ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ کسی فتنے میں پڑ جاؤ، لیکن اس چیز کا ڈر ہے وَلَٰكِنْ أَن تُبْسَطَ لَكُمُ الدُّنْيَا، تمہارے لیے دنیا کو کھول دیا جائے گا، دنیا کی رنگینی عام کر دیا جائے گا، اور کیا ہے دنیا میں ہی مگن رہ جاؤ گے، اللہ کی عبادت چھوڑ دو گے، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور جیسے بنی اسرائیل برباد ہوئے ویسے ہی تمہیں اللہ تعالیٰ برباد کرے۔ کیسے برباد ہوئے؟ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرنے لگو گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرو گے، دنیا میں مگن رہو گے، تو بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہوا تھا وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ جیسے ہلاک کیے تھے تمہیں بھی ویسے ہلاک کریں۔ کیسے ہلاک کیے تھے؟ کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب ایسا کر لو گے تو کیا ہوگا؟ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو ہم جو ہے ایک بندہ کو بھیجیں گے، بہت زیادہ ظالم ہوگا، بہت زیادہ بدمعاش ہوگا، تمہیں مارے گا، تمہیں پیٹے گا، تمہارے مالوں کو لوٹے گا، تمہارے جانوں کو لوٹے گا، تمہارے عزتوں کو لوٹے گا، کسی چیز میں تم کو سلامت ہے، یہاں تک کہ کیا ہے فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، کیا کرے گا؟ اگر گھر کے اندر ہو تو گھر سے نکال کر کے بھی تم کو قتل کرنا شروع کر دے گا، یا پھر بم مار کر کے پورا اڑا دے گا۔ ایسا حالات ہوگا تمہارا، ایسی حالت ہوگی تمہاری جیسے بنی اسرائیل کی وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا۔ اور کہتے پھر پہلا چیز کیا ہے؟ پہلی بار ایسا ہوا وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، اب کیا ہے جب پھر سے روگردانی کرنے لگ گئے، اللہ کی عبادت سے منہ پھیرنے لگ گئے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیے، تو کیا ہے لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، اب کیا ہے وہ جو ہے تمہیں بدنام کرنا شروع کر دے گا، تمہارے چہروں کو کالا کرنا شروع کر دے گا، تمہیں طرح طرح کے الزام میں پھنسانا شروع کر دے گا۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور کیا ہے پہلے تو گھر میں گھس کر کے مارا تھا، اب مسجد بھی سلامت نہیں رہے گی۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، آپ کیا ہے مسجد میں بھی گھس کر کے مارتا ہے، مسجد میں بھی بم مارتا ہے، مسجد کے باہر بھی گولی چلاتا ہے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور کیا ہے مسجد میں داخل ہو گیا، آپ مسجد میں بھی سلامت نہیں رہو گے۔ تب ہوگا ایسا جب تم جو ہے دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، دنیا ہی چاہنے لگو گے، کہو گے کہ دنیا مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جس کی دنیا چاہت ہے، جو چاہتا ہے کہ دنیا مل جائے، جو چاہتا ہے کہ دنیا ہی ہے، اللہ کی عبادت سے غافل ہے، اللہ کی عبادت کی طرف دھیان نہیں دیتا، کیا ہے فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سارے چیزوں کو دور کر دیں گے، ساری چیزیں اس کی بکھیر دیں گے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ خراب کر دیں گے۔ کب ہوا ایسا؟ جب تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیے، حب دنیا میں لگ گئے، دنیا کی محبت تمہارے اندر آ گئی، دنیا کرنے لگ گئے، تو کیا ہے جب دنیا کرنے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ تم کو پریشان کر دیں گے۔ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور فقیری کو اللہ تعالیٰ تمہارے آنکھوں کے سامنے رکھ دیں گے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قَدْ كُتِبَ لَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں اتنا ہی دیں گے جتنا تقدیر میں لکھ دیا ہے، چاہے جماعت چھوڑ کر کے جاؤ، چاہے اللہ کے ذکر چھوڑ کر کے کام کرو، کوئی بھی کام کرنے لگ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ رزق اتنا ہی دے گا جتنا تقدیر میں لکھا ہے۔ ابھی ختم نہیں ہوا ہے یہ تو دنیا میں، آخرت میں کیا ہے جب اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے،
اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل کیے، دنیا میں بھی اتنے پریشانی پر دے دیے، اور کیا ہے اب آخرت میں جو اٹھا ہے صحیح سلامت بھی نہیں اٹھا۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کر دیا، عبادت کو چھوڑ دیا، دنیا کرنے لگ گیا، سن لو کیا ہوا اس کا حالت کیا ہے؟ قیامت کے دن جو ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم جو اس کو اٹھائیں گے تو اندھا اٹھائیں گے۔ اب یہ آنکھ جو ہے قیامت کے دن کام نہیں کرتی، قیامت کے دن یہ آنکھ کام نہیں کرتی، جو یہ آنکھوں سے دیکھتا تھا دنیا میں، اب یہ کیا ہے دیکھے گا نہیں۔ یہ آنکھیں کام کرنا بند کر چکی ہے، پوچھتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے یا ربی لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم تو دنیا میں دیکھا کرتے تھے، یہ آنکھیں کام کرتی تھی، آج کیوں ہم کو اندھا اٹھائے؟ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ دنیا میں تم لگ گئے تھے، دنیا کرنے لگ گئے تھے، میری عبادت سے گئے، میرے عبادت کو چھوڑ دیے، تو آج کے دن ہم تم کو اندھا اٹھائے ہیں، اور صرف اندھا اٹھائے نہیں، اس کا جو ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ٹھکانہ کیا ہوا؟ جہنم میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈال۔ کب ہوگا ذلیل؟ کب ہو گئے تم؟ اب دنیا، پہلی چیز دنیا سے تمہیں محبت ہو جائے گی، دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کیا ہے؟ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل اس وقت کرے گا، تمہیں جو ہے پتھر، کیڑے مکوڑے جیسا اور دھول مٹی جیسا تب بنا دے گا جب تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، اور موت سے تم ڈرنے لگو گے، موت سے تم نفرت کرنے لگو گے، چاہو گے کہ ہمیشہ جیے، 100 سال جیے، 1000 سال جیے، مرنا نہیں چاہو گے۔ جب بھی موت کا نام سنو گے تو ایک دم جو ہے سوچو گے کہ نہیں، مرنا نہیں ہے، مرنا کس کو ہے؟ یہاں ہمیشہ کے لیے آئے، تمہارے اندر جو ہے موت کی نفرت آ جائے۔ اب جب یہ دونوں چیزیں آ گئی، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیں گے، تم کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیں گے۔ ذلت سے بچنا ہے، اور کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں، جو پہلی حدیث پڑھی گئی، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اے لوگوں سن لو، وَجُعِلَ الذُّلُّ، اللہ تعالیٰ ذلت کو لکھ دیے، وَالصِّغَارُ، اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نیچ بنا دیے، جس کے اوپر ذلت لکھی ہوئی ہے، جس کے اوپر رسوائی لکھی ہوئی ہے، کون ہے؟ کہتے ہیں عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میرے امر کی مخالفت کرے، میرے سنت کو چھوڑ دے۔ جب میری سنت کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذلت کو لکھی۔ تو اگر ذلت سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھی گئی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کمزور نہ ہو، وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین نہ ہو، غم میں مت پڑھو، ڈپریس نہ ہو، أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سب سے اعلیٰ ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہیں غالب رہے گا۔ کب؟
पहली चीज इन कुंतुम मुमिनीन, जब तुम लोग ईमान वाले रहोगे, जब तुम्हारे अंदर ईमान रहेगा, ईमान जब दिल में अपना बसा लोगे, दुनिया को दुनिया समझने लगोगे, जब समझोगे कि एक दिन रब के सामने जाकर खड़ा होना है, तो तब अल्लाह ताला जो है ईमान की वजह से तुम्हें दुनिया में भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। हसन अल बसरी जब रियाज के पास एक बंदा आता है और कहता है, आकर उनको देख करके कहते हैं, इन्ना कभी तरीक़ तबलुग़ निहायता, एक बूढ़े आदमी आप तो हैं, इन कभी तरीक़ तबलुग़ निहायता, एक बूढ़े आदमी को देख कर कहते हैं कि आप ऐसे रास्ते पर हैं जिसका जो है आखिर इंतहा आ गया है, एंडिंग आ गई है, यानी आपकी जिंदगी खत्म होने वाली है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम लोग अल्लाह के लिए ही हैं, अल्लाह ताला के ही बंदे हैं, अल्लाह ताला की तरफ लौट जाना। तो कहते हैं अब तारीफ तफसीरा, कि आप इसका माना मफ़हूम जानते हैं कि अल्लाह ताला के पास लौट जाना है, क्या मालूम है, क्या मफ़हूम है इसका, क्या मतलब है? कहते हैं इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला के लिए हम हैं, यानी अल्लाह की इबादत करने के लिए आए हैं। और क्या है, वअन्नल्लाह साइलु, और जब अल्लाह ताला के पास लौट जाना है तो ये बात याद रखिए, मौत के बाद जब खड़े होंगे तो अल्लाह ताला सवाल करेगा कि क्या क्या अमल करके आया। अब क्या जवाब देना है, क्या जवाब देना, वमलहीला, क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को? तो कहते हैं कि क्या जवाब देंगे बताइए आप। तो रहिमहुल्लाह कहते हैं, सुन लीजिए, अहसिन बीमा बती युग़फ़र लक मा क़द मदा, जो जिंदगी आपकी बाकी है इसमें नेकी करते रहें, इसमें अच्छाई का काम करते रहें, अल्लाह ताला को याद कीजिए, अल्लाह का जिक्र कीजिए, तो अल्लाह ताला कहते हैं युग़फ़र लक मा क़द मदा, जो आप पहले इससे किए हैं अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए रुका हुआ है कि कब मेरा बंदा आए, कब वो ईमान मेरे ऊपर लाए, तो हम उसको क्या है इज्जत दे दे। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं इज्जत तो अल्लाह की है, अल्लाह के रसूल की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और क्या है वलिलमुमिनीन, और मोमिन लोगों के लिए इज्जत है जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं। और क्या है दूसरी चीज जब बताई गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफत नहीं करना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत जब करने लगेंगे तो अल्लाह ताला जिल्लत दे देगा, रुसवाई दे देगा, अब हमारी कोई इज्जत बाकी नहीं रहेगी। ये हम लोगों को सहाबा के वक्त में भी देखने को मिला, जंगे बदर में कितने सहाबी थे भाई, कितने थे, 300 से कुछ ज्यादा, 300 से कुछ ज्यादा, और वहां काफिर लोग हजारों की तादाद, काफिर लोग हजारों की तादाद में। लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, ऐ मेरे नबी, अल्लाह ताला ने आपको बदर के मौके में मदद फरमाया, जबकि आप लोग हारने वाले थे, आपकी तादाद इतनी कम थी, फिर भी अल्लाह ताला जीता दे। कैसे? ईमान की वजह से अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला 3000 फरिश्तों को भेज कर ये तुम आप लोगों को जीता दी। अभी खत्म नहीं हुआ, कहता है बाला इन तस्बीरु व तत्तकु, अगर ये लोग मुसलमान लोग मोमिन लोग सब्र करते रहेंगे, अल्लाह का तकवा इख्तियार करेंगे, जिसको अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया है उसको करेंगे, जिससे अल्लाह ताला ने रोका है उस चीज से रुक जाएंगे, तो अल्लाह ताला जो है जब भी ऐसा मौका आएगा तो जरूर अल्लाह ताला और भी फरिश्तों को भेज करके इनकी मदद फरमाएंगे।
اگر ہم مدد چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا پڑے گی. اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سامنے اپنے سر کو جھکانا پڑے گا. جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو کسی اور کی بات کی کوئی جگہ نہیں ہے. ایک تابعی ہے، ان کے وہ جو ہے کہتے ہیں عبداللہ کے سامنے کہ اے عبداللہ، تم کہتے ہو کہ حج تمتع نہیں کرو، حج تمتع کرو، کہ تمہارا ابا عمر جو ہے وہ حج تمتع کرنے سے منع فرماتا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے. کون ہیں؟ دونوں بڑے بڑے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص لوگ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنے زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی، بشارت دی تھی، وہ لوگ ہیں. لیکن عبداللہ کہتے ہیں کہ تم ڈرو اللہ سے. کہ میں کہتا ہوں اقول قال اللہ قال رسول اللہ وتقول قال ابو بکر وعمر. میں اللہ کے رسول کا قول سناتا ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث سناتا ہوں. اب تم عمر اور ابو بکر کی قول لاتے ہو، ابو بکر اور عمر کی باتیں کرتے ہو. یوشکو ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء. قریب ایسا ہوگا جب اگر اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں چھوڑو گے تو سن لو، یوشکو ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء. قریب ایسا ہونے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے پتھر کی بارش کر کے تمہیں ہلاک و برباد کر. کیوں؟ انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے. اللہ کے رسول کہہ دو کہ نہیں ایسا ابھی نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں کرنا کا جگہ نہیں ہے ابھی، لیکن نہیں تم لوگ کیا ہے اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہو، اللہ کے رسول کے سامنے کسی اور کی بات لاتے ہو. یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ میں ہلاک و برباد کرے گا. صحابی جو ہے عمر کے بارے میں، ابو بکر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر ان کی مخالفت اور ان کے اطاعت میں اگر نبی کی مخالفت کر دیے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. اور ہم جو ہے کسی اور کے بات کو پکڑ کر کے نبی کی بات چھوڑ دے تو کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجروں کو خطاب کر کے کہتے ہیں یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ بک ان تدرکوہن. اے میرے مہاجر لوگ، مہاجر صحابہ لوگ کون ہیں؟ مہاجر صحابہ لوگ کون ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مہاجر لوگوں سے جتنے لوگ ہجرت کیے ان سے راضی ہو گیا ہے. ان کے لیے جنت کے درختیں انتظار کر رہے ہیں، جن کے لیے جنتیں تیار کی گئی ہے. وہ مہاجر صحابہ، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے کہتے ہیں مہاجر صحابہ لوگ سن لو، ہم سن 5 چیزیں ہیں، 5 چیزیں، 5 گناہیں ہیں. اگر تم لوگ کرنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہجرت کا کوئی اعتبار نہیں کرے گا. وَأَعُوذُ بِكَ أَن تُدْرِكُوهُنَّ. اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم لوگ اس فتنے میں پڑو. کیا ہے فتنہ؟ اس میں سے ایک فتنہ کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَن تَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ. کہتے ہیں کہ وہ فتنہ کیا ہے، وہ عذاب کیا ہے. سنو، جب تم لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے لگو گے، اللہ تعالیٰ جس کا حکم دیے ہیں اس حکم کو چھوڑ دو گے، گناہوں میں پڑ جاؤ گے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑ دو گے. جب ایسا ہوگا تو سن لو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے دشمن قوم کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. کب ہوگا؟ جب جو ہے تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے. آج کون مسلط ہے بھائی؟ کون سا وزیر اعظم کون ہے؟ مسلمان ہے کوئی؟ پرائم منسٹر کون ہے؟ کوئی مسلمان ہے؟ کیوں ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ کا فرمان کو چھوڑ دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیے، تب جو ہے اللہ تعالیٰ دوسرے لوگ کو ہمارے اوپر مسلط کر دیے. اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حل بھی بتا دیے.
ایسا نہیں کہ فتنہ بتا دیا فتنہ میں پڑ جاؤ گے، ایسا فتنہ آئے گا، فتنہ ایسا ہوگا کہ صبح میں مسلمان رہو گے، شام میں کافر ہو جاؤ گے، شام میں مسلمان ہو گے، صبح میں کافر ہو جاؤ گے۔ فتنہ نہیں بتایا، حل بھی بتا دیا۔ کیا حل ہے؟ حتی ترجعوا الی دینکم، دل سے اپنے دین کے طرف لوٹ نہ جاؤ، تب تک اللہ تعالیٰ اس ذلت کو، اس رسوائی کو اٹھائے رہے۔ جیسے تم اپنے دین کے طرف لوٹ جاتے ہو، اللہ کے بات کو، اللہ کے فرمان کو ماننا چالو کر دیتے ہو، اللہ کے حکم کی تعمیر کرنا شروع کر دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم دیے ہیں اس کو بجا لاتے ہو، اس پر عمل کرتے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو بھی اپنے گلے سے لگا دیتے ہو، تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے اس ذلت اور رسوائی کو تمہارے اوپر سے ہٹا دے گا، ان لوگوں کو جو ہے تمہارے اوپر سے ہٹا دے گا، اللہ تعالیٰ ان کی حکومت چھین کر دل سے تمہارے اوپر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے جگہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اللہ تعالیٰ جو ہے کتاب زبور میں لکھ دیے کہ یہ جو زمین ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائے ہیں وہ کس کے لیے ہے؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، میرے وہ بندے جو نیک ہے، جو صالح ہے، جو میرے حکم کو مانتے ہیں، میرے نبی کی حکم کی تعمیر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم نے یہ زمین بنایا، ان لوگوں کو ہم زمین کا وارث بنائیں گے، ان لوگوں کو ہم جو ہے ہم حاکم بنائیں گے، امیر بنائیں گے۔ کب؟ جب یہ لوگ نیک بن جائیں گے، میرے حکم کو مانیں گے، جب میرے رسول کے حکم کو مانیں گے، اور جب ان لوگوں کی مخالفت کو چھوڑیں گے، میرے رسول اور میری مخالفت کو چھوڑیں گے، تب جو ہے ہم ان کو زمین کا وارث بنائیں گے، وہ زمین کا حاکم بنائیں گے، زمین کا امیر امام بنائیں گے، تب بنائیں گے۔ لیکن جب یہ سب نہیں کریں گے اور بھی ذلت میں آتے جائیں گے، اور بھی اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا، اور ابھی جو اچھے سے گھوم رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ابھی کیا کرنا ہے؟ خود بھی نیک بننا ہے۔ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے بندو وَأَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، خود بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، خود نیک بن کر کے نہ رہ جاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی نیک بناؤ، اپنے گھر والوں کے اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کا فرما بردار بناؤ، اس کے رسول کا فرما بردار بناؤ، تب جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا، تمہیں عزت عطا فرمایا، تم سب سے اعلیٰ رہو گے، تم سب سے بلند رہو گے، کوئی بھی تم پر غالب نہیں آئے گا۔ لیکن ایسا نہیں کہ اگر کچھ بھی نہیں سدھرے اور اپنے گھر والوں کو بھی نہیں سدھارے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا خسارہ ان لوگوں کو سنا دیجیے، سب سے بڑا گھاٹے کا چیز، سب سے زیادہ نقصان دہ چیز کیا ہے؟ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سب سے گھاٹے میں قیامت کے دن وہ رہے گا جو خود بھی جہنم میں آیا ہے، خود بھی عمل نہیں کیا، جہنم میں چلے آیا ہے، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو عمل کرنے کے لیے بلایا، ان کو اچھی تربیت دی، سب کے سب جہنم میں ہے، وہ بھی ہے، اس کا بچہ بھی ہے، اس کا بیٹا بیٹی بیوی سب کوئی جہنم میں ہے، اور جہنم بھی ہے لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ابھی جہنم میں کہاں ہے؟ کہتے ہیں جہاں کھڑا کیا گیا ہے وہ فرش بھی جو ہے جہنم کے آگ کی ہے، جس چھت کے نیچے کھڑا کیا گیا ہے وہ چھت بھی جہنم کے آگ میں کی ہے، اور جو اس دیوار سے گھیرا گیا ہے وہ بھی جہنم کی آگ کی ہے، فرش میں لٹایا جاتا ہے وہ بھی جہنم کی آگ کی ہے، جو کپڑا پہنایا گیا ہے وہ بھی جہنم کی آگ کی ہے، اور جو چادر دیا جاتا ہے وہ بھی جہنم کے آگ کی ہے، اور جو کھلایا جائے گا وہ بھی جہنم کے آگ سے گرم کی گئی۔ ایسا عذاب ہے اگر خود بھی نہیں سدھرے اور گھر والوں کا
نہیں سدھارے. دو ہی چیز ہے, خود اچھے بن جائے اور گھر والوں کو بھی اچھا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی عزت کو, آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی عزت کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی عزت کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ذلت عطا فرما. اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ذلت عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو بھٹکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو راستہ, صحیح راستہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو صحیح راستہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو نوجوان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرما. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے مال و دولت میں برکت عطا فرما, اہل و عیال میں برکت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا, جہنم سے بچا. اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا. سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. محترم سامعین, جیسا کہ بتلایا گیا کہ آدمی اگر عزت چاہتا ہے, بلندی چاہتا ہے تو اللہ پر ایمان لائے, اللہ کے فرمان کو مانے, اللہ تعالیٰ کے جو حکم دیے ہوئے چیز ہے اس کو بجا لائے, اس پر عمل کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچے. یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مشہور حدیث میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لن تضلوا ولن تفلحوا. ایک دو چیزیں ہیں صرف, کتاب اللہ و سنت, اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت ہے. اگر ان چیزوں کو ماں تمسکتم بہما, کہ اگر ان دونوں چیزوں کو اچھے سے پکڑ لیتے ہو, جکڑ لیتے ہو, اپنے سینے سے لگا دیتے ہو, اور کہتے ہیں ایک حدیث میں عضوا علیہا بالنواجذ, اپنے دانتوں سے ان کو جکڑ لو. یہ ایسی چیزیں ہیں, اپنے گلے سے اس کو لگا لو. یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں, جب ان دونوں چیزوں کو تم لے لو گے, کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب ان دونوں کو اپنے سینے سے لگا لو گے, جانتوں سے جکڑ لو گے, جب ان پر عمل کرنے لگ جاؤ گے تو لن تضلوا ولن تفلحوا, نہ ہی تم کبھی گمراہ ہوگے اور کیا ہے ولن تفلحوا, اللہ تعالیٰ کبھی تم لوگوں کو ہلاک و برباد بھی نہیں کرے گا. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان دونوں کو اپنے سینے سے لگا دیں, اور ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.